وجهت كلي وبسطت كفي مخلص القلب لعلي يمنح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل. جیسا کہ ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے. معروف عالم دین ہیں، عالم اسلام کی ایک اہم علمی شخصیت ہیں، مفسر قرآن ہیں، تفسیر احسن البیان اردو زبان کی ایک بڑی معروف اور مقبول تفسیر اس کے مصنف ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں اور مختلف مسائل کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور آج ایک دفعہ پھر وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہم حافظ صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. حافظ صاحب محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ہم نے آہستہ آہستہ اس کے سارے پہلوؤں پر گفتگو کی اور الحمدللہ زکوٰۃ کے مصارف تک اور پھر کون سے لوگ باوجود مستحق ہونے کے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ان پہ بھی بات ہوئی کہ ان کو نہیں دی جا سکتی. اب آج مجھے یہ بات کرنا ہے کہ زکوٰۃ کا یعنی فرض زکوٰۃ کا ایک پہلو ہے یا فرض زکوٰۃ کا ایک حصہ ہے عشر، اس پہ بھی ہم نے بات کی، اور ایک حصہ ہے جس کو صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے. اور یہ بھی جو سننے میں آیا ہے اور اہل علم ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر بھی فرض ہے. اور جب یہ فرض ہے تو گویا اس کا تعلق بھی زکوٰۃ کے ساتھ ہے اور عشر کے ساتھ ہے. یہ کیا ہوتا ہے صدقۃ الفطر اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ ہماری رہنمائی فرمائیں. صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی مسلمانوں پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں. اس کے آخر میں یہ صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے. جی. فطر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اچھا جی. جس طرح سورج کے غروب ہونے کے وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو یہ فطر وہی لفظ ہے. افطار معنی روزہ چھوڑ دینا، صحیح، ختم کر دینا. تو جب رمضان المبارک کا آخر ہوتا ہے یعنی روزے ختم ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر یہ صدقہ ادا کیا جاتا ہے. تو اس لیے عید الفطر کو بھی اسی لیے عید الفطر کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فطر معنی چھوڑنا، یعنی روزے مکمل ہو گئے، روزے ختم ہو گئے. اب اس خوشی میں نہیں کہ روزوں کا بوجھ ختم ہو گیا ہے، اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان عطا فرمایا، رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض عائد کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ادا کر دیا. تو ایک مسلمان کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس خوشی کے اظہار کے لیے پھر دوگانہ ادا کیا جاتا ہے. اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو اسی لیے اس کا نام بھی صدقۃ الفطر ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو آخر میں ادا کرنا مسنون ہے. اچھا جی. ہاں، بالکل آخر میں. البتہ بعض صحابہ سے 1 یا 2 دن کی صلاحیت ملتی ہے پہلے ادا کرنے کی. اچھا جی. اچھا، یہ ہے کتنا اور کس پر فرض ہے؟ یہ فرض ہے. اچھا، کیونکہ رسول اللہ نے اس کے لیے فرض کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے اور زکوٰۃ کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے. اچھا، صحابی بیان کرتے ہیں یعنی یہ بھی زکوٰۃ ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. اچھا جی. ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ فرض فرمائی. تو اب 2 لفظ یہاں فرض کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی فرض ہے، نفل نہیں ہے. یہ عام نفلی صدقہ نہیں ہے. صحیح. یہ فرضی صدقہ ہے. اور یہ کن پر فرض ہے اس کی بھی وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ غلام پر بھی، آزاد پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی. اچھا. ہاں، اس میں چھوٹے بڑے کی بھی تفریق نہیں ہے. حتیٰ کہ چھوٹے سے مراد علماء نے لکھا ہے شیر خوار بچہ بھی اگر ہے گھر میں تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بالکل پیدا ہوا ہے اس دن
تو اس کا بھی ہوگا، اب شیر خوار میں آ گیا نا، یعنی وہ بھی اس میں ہاں شامل ہے، میں نے کہا نا شیر خوار بھی بالکل صحیح۔ علماء نے اس کو بھی شامل یعنی اس کیا۔ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہو، اگر وہ عید الفطر سے پہلے اس گھر میں ایک نیا فرد آ گیا ہے تو اس کا بھی ادا اس کرنا کا بھی پڑے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، غلام ہے یا آقا ہے، یعنی سب پر فرض ہے۔ سب پر فرض ہے، سب کو یہ نکالنا پڑے گا، سمجھے؟ کتنا فرض ہے؟ اب اس کی وضاحت ہے کہ صاع من تمر، اچھا جی، صاع من شعیر، اچھا جی، اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی تم غلے سے ایک طعام دے دو، کھجور سے دے دو، ایک سا، جو سے دے دو، گندم سے دے دو، تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے، یعنی عقد بھی آتا ہے، پنیر، شاید آتا ہو پنیر کا ذکر بھی آتا ہے، منقع کا ذکر کہ اس میں سے بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی 4 قسم کے، نہیں، کھجور کا لفظ تو آتا ہے، کھجور کا تو آتا ہے، شعیر کا بھی آتا ہے، طعام کا بھی آتا ہے۔ علماء نے اصل میں یہ 3-4 چیزیں جو آتی ہیں یہ استدلال کیا ہے کہ جو تمہاری بنیادی خوراک ہے صحیح، اس کے مطابق تم نے 1 سا نکالنا ہے، صحیح۔ مقدار اس کی 1 سا ہے۔ ایک سا سے کیا مراد ہے؟ 1 سا ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، اس میں 4 مد ہوتے ہیں، اچھا جی، اور اس کا وزن 5 رطل اور ثلث رطل ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے موجودہ آشاری نظام کے مطابق اس کا وزن تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، 1 سا کا، 1 سا کا، 1 سا کا وزن 4 مدوں کا 2.5 کلو وزن بنتا ہے۔ ایک مد کا کتنا تقریباً؟ ایک مد وہ تقریباً 10-11 چھٹانک کا بنے گا۔ اچھا، جب 2.5 کلو کا ہے، 4 مد ہوئے تو یہی وزن آئے گا نا۔ تو تقریباً 2.5 کلو جو غلہ ہے یا کھجور ہے یا جو ہے یا جو چیز بھی خوراک کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو کس کو دینا ہے؟ یہ اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ہے یہ بھی اچھا جی، اور فرض ہے۔ تو جس طرح زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہاں آپ زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں، تو اس کے بعین ہی وہی مصارف ہیں جو فرضی زکوٰۃ کے ہیں۔ اچھا جی، صدقۃ الفطر آپ کسی فقیر کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، کسی مجاہد کو دے دیں، کسی طلباء کو دینی مدرسے کو دے دیں، یہ مطلب ہے یہ سب وہ ایک حدیث میں آتا ہے طعمۃ للمساکین، وہ تو اس کے مقصد میں آئے گا نہیں میں عرض کر کہ رہا اس ہوں کا مقصد کیا ہے۔ طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصائم، ہاں، کہ جو روزے دار ہے اس سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اس سے پاکیزگی کا ایک ذریعہ، ہاں، اور طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے پینے کا سامان۔ کیا اس سے یہ مخصوص نہیں ہو جاتا کہ زکوٰۃ کی جو دیگر مدات ہیں ان پر خرچ نہ کیا جائے بلکہ صرف مساکین کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے؟ یہاں سے یہ مخصوص نہیں ہو جاتی بات؟ نہیں، اس سے اس کو آپ ترجیح تو دے سکتے ہیں کہ ترجیحاً ان لوگوں کو آپ دیں جو مسکین کی ذیل میں آتے ہیں، لیکن دینی مدارس کے طلباء بھی تو اکثر وہی ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ تو اگر مساکین ہیں تو وہ تو آپ ان کو دیں گے کھانے پینے، یعنی تو آپ اس کو ترجیحاً مساکین کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے اس کے مصارف کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی اس کے عمومی بات تو یہی ہے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طعمۃ للمساکین فرما کے ایک تخصیص یا ترغیب بھی اس کو کہہ لیں تو یہ گویا ایک حد تک تخصیص ہوتی ہے کہ اسی کو ترجیح دی جانی چاہیے کہ صدقۃ الفطر، چونکہ اس کا تعلق عید الفطر کے ساتھ بھی ہے، کہ اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو اصحاب حیثیت لوگ ہیں وہ عید کی خوشیاں جس طرح منا سکتے ہیں، اس میں غریبوں کو بھی شامل کریں، جو غریب مسکین قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون ہو جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اسی طرح شریک ہو جائیں جس طرح اصحاب حیثیت لوگ۔ اب سب پھر تو میرے خیال تخصیص کرنی پڑے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو مدات میں فقیر اور مسکین کے علاوہ باقی تو اغنیاء ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ کی مدات جو مصارف زکوٰۃ نے اس پہ گفتگو بھی کی اور سورہ توبہ کے اندر جو بیان ہوئے ہیں اس میں فقیر اور مسکین کے علاوہ نہیں، دیکھیں نا، مصارف زکوٰۃ میں ایک گنجائش یہ بھی تو ہے نا کہ جہاں آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں خرچ کریں، کوئی حد بندی تو نہیں نا اس کی، نہ یہ ہے کہ تمام مصارف پر خرچ کرنا ہے۔ اب آپ کی نگاہ میں آپ کے علاقے میں مسکین زیادہ ہیں، آپ ان پر خرچ کریں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کسی جگہ ایسی صورت نہیں ہے
بعض علاقے ایسے بھی ہیں نا وہاں غریب مسکین ہے ہی نہیں، تو وہاں کہاں دیں گے آپ؟ چلیں ہم تھوڑا سا اس کو ترمیم کر لیتے ہیں کہ جہاں مسکین نہ ہوں ہاں وہاں پہ جو مصارف زکوٰۃ دیگر ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن جہاں مساکین موجود ہیں وہاں پہ مساکین ہی کو دیا جائے. چلیں وہ تو زکوٰۃ کے مصارف میں یہ چیز پہلے ہی ہے نا، یہاں بیان ہوئی ہے تھوڑا سا میری کہ تشفی حسب ضرورت جہاں ضرورت زیادہ ہوگی نا جی جی خرچ تو وہاں ہونا ہے. تو مساکین کو دیا جائے اور مساکین موجود ہیں تو ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے، یہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اس کے دو مقصد ہوئے نا گویا، جی جی صدقۃ الفطر فرض کرنے کے دو مقصد ہوئے. ایک تو روزے کی حالت میں جو انسان سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سمجھے. اور دوسرا مقصد یہی ہے کہ جو معاشرے کے غریب بے سہارا لوگ ہیں چلو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو کر اس کے ذریعے سے عام مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں. اچھا، یہ آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ادائیگی کا وقت ہے وہ عید سے قبل ہے یا رمضان میں ہے؟ رمضان ہے یا عید ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ میں نے بتلایا نا کہ اس کو ادا کرنا ہے رمضان المبارک کے بالکل آخر میں. اچھا جی. بعض صحابہ سے صرف ایک دن یا 2 دن پہلے کی صراحت ملتی ہے، تو بہتر یہ صورت ہے کہ اس کو بالکل آخر میں ادا کیا جائے یا زیادہ سے زیادہ 2-3 دن پہلے ادا کیا جائے. خیر یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ تو ابتدا یعنی اس سے پہلے نہ دیا جائے بلکہ 2-3 دن پہلے، لیکن کب تک دیا جا سکتا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے لیکن ہمیں ابھی اس وقت جانا ہے ایک وقفے پہ، تو وقفے کے بعد میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین کرام، تشریف فرما ہے ہمارے پاس مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. بڑی مفید رہنمائی ہمارے عملی مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے، اور آج ہم نے گفتگو کی زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کے بارے میں جو رمضان میں ادا کیا جاتا ہے اور یہ رمضان کے آخر پہ ادا کیا جانا چاہیے، یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور اس کی آخری لمٹ کیا ہے، کب تک یہ ادا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے. لیکن یہاں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے. حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو. دلوں کے ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے. مکمل رہبری، کامیاب سرپرستی. شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. عظیم عمری مدنی. آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ. ہر پیر رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارے پاس تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، اور گفتگو ہو رہی ہے آج کے اس پروگرام میں صدقۃ الفطر کے حوالے سے. جی حافظ محترم، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ صدقۃ الفطر کب ادا کیا جانا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخر پہ، اور بعض صحابہ کرام 2-3 دن پہلے عید سے یعنی آخری 2-3 دنوں میں ادا کرنے کے بھی قائل ہیں.
اب یہ تو ہو گئی انیشیل لمٹ، یعنی کہاں سے شروع کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ رمضان کے شروع میں آپ دینا شروع کر دیں، یا نہ صرف یہ کہ رمضان کے شروع میں نہیں کرنا، نصف میں نہیں کرنا، بلکہ بالکل آخر پہ کرنا. یہ تو ہو گیا. کب تک کیا جا سکتا ہے؟ اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کی بابت میں بھی حدیث میں صراحت موجود ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. اچھا جی. کہ اس کو ادا کیا جائے قبل اس کے کہ لوگ نماز عید کے لیے مصلی کی طرف نکلیں. یعنی نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگ وہاں عیدگاہ پر جا کر ادا کرتے ہیں. اچھا جی. وہاں بلکہ لوگ وہاں تو اعلان ہو رہا ہوتا ہے. اعلان ہوتا ہے، وصولی ہوتی ہے، تو یہ حدیث کے خلاف ہے. اچھا جی. ہاں، اور حدیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. وہ صدقۃ الفطر جو اس وقت فرض تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، تو پھر اس کی کمپنسیشن کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار ہوگا. یعنی یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی. اس کی طرف عام طور پر ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اور علماء بھی توجہ نہیں دلاتے اس طرف کہ یہ قبل خروج ہے، کہ خروج سے پہلے دینی ہے. ان کا خیال یہ نماز سے پہلے دے دی اور بس وہ عیدگاہ میں جا. اس کا مطلب عیدگاہ میں کلیکشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں، نہیں ہونی چاہیے. علماء کو سمجھانا چاہیے تاکہ کم از کم آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو جائیں. آئندہ کے لیے، یعنی اس وقت چاہے دے دیں لیکن ان کو کہا جائے کہ آئندہ گھروں سے نکلنے سے پہلے ادا کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، آپ نے اس کے بارے میں ہم پہلے بات اگرچہ ہوئی وقفے سے پہلے کہ جو جنس ہے، جو بھی آپ خوراک کھاتے اس میں سے دی جا سکتی ہے، تو اس میں جنس ہی دینی ہے یا اس کی مالیت بھی دی جا سکتی ہے؟ اس میں علماء کی ایک رائے تو یہ ہے کہ جنس ہی ادا کی جائے، وہ قیمت ادا کرنے کے قائل نہیں ہے. لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ جنس کا پہنچانا بھی مشکل ہے، اور جنس کے ادا کرنے کی صورت میں ضرورت مندوں کو اتنا فائدہ بھی نہیں جس طرح ان کو اس کی قیمت ادا کرنے سے فائدہ ہے. اچھا جی. کیونکہ اگر مثال طور پر ان کے پاس گھریلو ضروریات کی حد تک چیزیں موجود ہیں، آٹا، دلیا وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کو کوئی اور ضرورتیں ہیں، تو آپ ان کو جنس کی بجائے اس کی قیمت دیں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. لہذا قیمت دینی چاہیے. ایک علماء کی رائے یہی ہے کہ آپ قیمت بھی دے سکتے ہیں. اب زیادہ آسانی بھی اسی میں ہی ہے. یہ ہم عوام پر ہی ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ بھئی وہ دونوں صورتوں میں سے جس کو چاہے اختیار کر لیں. یعنی غریبوں کے کھانے پینے کا بندوبست اگر جنس دینے سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر جنس دے دیں، اگر پیسے دینے سے ہوتا ہے تو پیسے دے دیں. لیکن یہاں پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیسے دینے درست ہیں، مالیت جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور لگتا بھی یہی ہے کہ یقیناً درست ہونا چاہیے، تو اس میں پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 جنسوں کا جو ذکر ہوتا ہے کہ اس میں پنیر بھی شامل ہے، اس میں کھجور بھی شامل ہے، اس میں منقع بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارا کھانا یہ تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں. اور یہ اگر گندم اور جو کے علاوہ اگر یہ چیزیں بھی شامل ہیں اس میں، تو اب اگر قیمت کا حساب رکھا جائے گا تو قیمت کا صرف اگر آپ گندم کا حساب رکھیں گے تو وہ تو بہت کم ہے. اس کے مقابلے میں کھجور کی قیمت کریں گے تو وہ زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر منقع اتنا ہے، کیونکہ جو پیمانہ ہے وہ تو سا ہے نا، اور 1 سا گندم ہوگی تو اس کی مالیت بہت ہی کم ہے، 1 سا کھجور ہوگی تو اس کی مالیت بہت زیادہ ہے، اور اگر پنیر 1 سا ہوگا تو اس کی اور بھی زیادہ ہے، منقع 1 سا ہوگا تو اس کی اور بھی زیادہ ہے. تو یہ جو اتنا ڈفرنس ہے ویلیو میں، تو کون سی قیمت کو ملحوظ رکھا جائے؟ اس میں تطبیق علماء نے اس طرح دی ہے کہ جو انسان کی عام خوراک ہے، یعنی زیادہ وہ اس کی خوراک ہے. مثال کے طور پر کسی علاقے کے لوگوں کی خوراک چاول زیادہ ہے، ٹھیک، اور بعض علاقے ایسے ہیں جس طرح بنگال میں وہ زیادہ خوراک ان کی چاول ہے. ان کے ہاں یہ ہے وہ اصل خوراک، ہر علاقے میں یہ اصل خوراک ان کی چاول ہے. جی ٹھیک، سمجھے، روٹی وہ کبھی کبھی کھاتے ہیں. جی ٹھیک. تو علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ جس کی جو عام خوراک ہے نا، اس کے مطابق وہ 1 سا کی قیمت نکالے. اب مثال کے طور پر ایک گھرانے میں 2 ٹائم چاول کھائے جاتے ہیں، تو وہ 1 سا جتنے چاول کی قیمت بنتی ہے نا، مطلب 2.5 کلو چاول کی قیمت دے دے. سمجھے. اور جس طرح اکثر بہت سے گھرانوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ دوپہر کو روٹی اور شام کو چاول،
تو وہ دونوں کا ملا آدھا آدھا کر لے صاحب. اچھا اس میں حافظ صاحب میرے ذہن میں ایک عملی مشکل ہے اچھا کہ وہ یہ کہ چاول ہو یا گندم ہو، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، تو اس دور میں تو صرف اور صرف یہ تھا کہ خوراک جو تھی، کھانا بہت سادہ تھا. کھجور مل گئی، دودھ مل گیا، کھجور مل گئی، پانی مل گیا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سیاہ چیزوں کے اوپر ہمارا گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور. تو وہاں تو اسی کو خوراک سمجھا جاتا تھا، اور جب آپ نے ایک سا دے دیا تو گویا آپ نے وہ خوراک جو عام استعمال کی جاتی ہے وہ دے دی. لیکن اب کی جو خوراک ہے وہ جب چاول پکائے جاتے ہیں تو ساتھ فش بھی ہے، ساتھ اس میں گوشت ڈالا جاتا ہے، وہ پلاؤ بریانی بنا کے ہم کھاتے ہیں. اور جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو ساتھ اس کے 3-4 قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں، یا کم از کم ایک ڈش تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اب جب ہم یوں خوراک کا، عام کھائی جانے والی خوراک کا اندازہ کریں، دیتے وقت ہم صرف دیتے ہیں گندم کا 2.5 کلو یعنی دے دیا، یا چاولوں کا 2.5 کلو دے دیا، اور خوراک میں استعمال ہونے والے جو باقی لوازمات ہیں جو ہماری معمول کی خوراک میں شامل ہیں اس کا تو ہم حساب ہی نہیں کرتے. جبکہ اس دور کے حساب سے وہ بالکل مکمل حساب تھا کہ جو کچھ استعمال کیا جاتا تھا وہی دے دیا جاتا تھا. تو اب کیا خیال ہے قیمت کا تعین کرتے وقت اس میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایک تو جنس مراد ہے، کیونکہ حدیث میں جنس کا لفظ ہے نا 3-4 چیزوں کا. نہیں وہ تو خوراک ہی یہی تھی، وہ تو خوراک ہی ٹھیک ہے آپ کی بات ہے. وہ تو بہت ہی سادہ معاشرت تھی اس دور میں. اب تکلفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دے دیے ہیں، اب تکلفات بھی آ گئے ہیں، اور سادگی کا اور تواضع کا اور بچت کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے ہمارے ہاں. یہ ہے تو غلط ہی شرعاً، لیکن بہرحال ابھی صورتحال ایسی ہی بن گئی کہ اسے کوئی حل نہیں ہے. تو اصل چیز تو احادیث میں جنس کا لفظ ہے. تمر بھی ایک جنس ہے، جو بھی ایک جنس ہے، اور یہ گندم بھی ایک جنس ہے، اور بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ سب ایک جنس کے طور پر ہی ہیں. یعنی غلہ دینا ہے جو غلہ استعمال میں آتا ہے. اب اس کے ساتھ جو ہم نے لوازمات اختیار کر لی ہیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب ہمیں اس کے حساب سے دینا چاہیے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. شریعت نے کوئی پابند تو نہیں کیا کہ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اچھا اس میں شامل کر رہے تو زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، تو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ ہوگا. ہاں تو اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں تو بالکل یہی رواج شروع ہو گیا ہے کہ ایک اناؤنس ہو جاتا ہے کہ اتنے پیسے جو ہے نا اس دفعہ صدقۃ الفطر اتنے پیسے ہوں گے. اور وہ ظاہر ہر علاقے کے حساب سے، جہاں چاول کھائے جاتے ہیں وہ چاولوں کے حساب سے لگا دیتے ہیں، جہاں پہ گندم زیادہ کھائی جاتی ہے گندم کے حساب سے 2.5 کلو گندم کے حساب سے حساب شروع ہو گیا. اب لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ اس سے زیادہ بھی دینے ہیں. وہ 70 روپے ہیں یا 100 روپے ہیں، جتنے ہو گئے بس اسی حساب سے کرتے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کو ترغیب دی جانی چاہیے کہ جو زیادہ دے سکتا ہے وہ زیادہ دے، اس لیے کہ ہمارا جو معمول کا خوراک کا اب جو اہتمام ہے یہ اس سے بہت مختلف ہے. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. بہت سارے سوال آپ صاحب ابھی باقی ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین کرام، زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اس حوالے سے ہم نے 18 پروگرام کیے، اور ان 18 پروگرامات میں ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے علم میں، ان کے صحت میں اللہ تعالیٰ اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے بہت مفید رہنمائی ہمیں عطا فرمائی. اور ناظرین کرام، آج یہ پروگرام ہمارا مکمل ہو رہا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمیں پھر موقع ملے کہ ہم حافظ صاحب سے اسی طرح دیگر مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی حاصل کرتے رہیں. اگر اس طرح کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پھر آپ کے پاس نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب اس پروگرام میں آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا آخرت میں خوشیاں اور ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے. ہم سب کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.